دربھنگہ شہر علمی و ادبی شہر کہلاتا ہے۔ اس کے باوجود یہاں کی بچیوں کے لیے دینی تعلیم کا اور یہاں کی خواتین کے لیے تربیت کا کچھ خاص نظم نہیں تھا۔ استاد الاساتذہ فقیہ العصر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب مدث اللہ العالی کے تربیت یافتہ ہمارے استاد حضرت مولانا آفتاب عالم غازی صاحب نے 2014 عیسوی سے دربھنگہ کو اپنی توجہ کا مرکز بنایا اور اپنے استاذ کی اجازت سے ان کی ہی نگرانی میں معہد الطیبات کی بنیاد ڈالی، جہاں سے اب تک 3 بیچ میں 12 طالبات نے عالمیت کی سند حاصل کی ہے۔ سال رواں 7 طالبات دورہ حدیث میں زیر تعلیم ہے، 60 طالبات نے تکمیل دینیات کی سند حاصل کی ہے، 55 خواتین و طالبات نے مکمل ترجمہ قرآن کی سند حاصل کی ہے، سینکڑوں خواتین و طالبات نے تجوید اور تصحیح قرآن کی سند حاصل کی ہے۔ ان کے علاوہ سیرت کیمپ، تاریخ اسلامی کیمپ اور صحافت کورس سے استفادہ کرنے والیوں کی بڑی تعداد ہے۔ معہد الطیبات کے شعبہ جات میں سب سے بنیادی شعبہ عالمیت کا ہے، جس میں درجہ ابتدائی، اعدادیہ اور عربی اول تا عربی پنجم کی تعلیم میٹرک کے ساتھ ہوتی ہے، جس میں تقریباً 150 طالبات زیر تعلیم ہیں۔ دوسرا شعبہ دینیات کا ہے، جس میں اسکول و کالج کی طالبات کو بنیادی دینی تعلیم دی جاتی ہے، اس میں بھی 100 سے زیادہ طالبات ہیں۔ تیسرا شعبہ ترجمہ قرآن کا ہے، جس کی دوسری بیچ 1 ستمبر سے چل رہی ہے اور اس وقت ترجمہ قرآن کلاس میں 60 طالبات و خواتین شامل ہیں۔ چوتھا شعبہ ڈپلومہ ان اسلامیات کے نام سے چلتا ہے، جس میں خواتین اور انٹر سے اوپر کی 40 طالبات شامل ہیں۔ ان کے علاوہ شہر میں خواتین کے ہفتہ واری 2 اجتماعات ہوتے ہیں اور مختلف دیہاتی علاقوں میں یہاں کی عالمات کے ذریعے اجتماعات ہوتے ہیں، جن سے سینکڑوں خواتین استفادہ کرتی ہیں۔ 1 سال قبل شہر سے 13 کلومیٹر جنوب مشرق کی ایک بڑی مسلم آبادی چلہ دلاور پور میں معہد الطیبات کی شاخ قائم کی گئی ہے، جہاں عربی اول، اعدادیہ اور ابتدائی کلاسوں میں 70 طالبات تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ معہد الطیبات کو شہر کے مرد و خواتین کا بڑا تعاون حاصل ہے، چنانچہ حاجی ضیاء اللہ صاحب نے بڑی محبتوں سے اپنے مکان میں مدرسہ چلانے کی اجازت دی اور ان کا تعاون رہا۔ پھر ڈاکٹر جہانگیر عادل صاحب نے بلا کرایہ اپنا مکان عطا فرمایا اور جناب معصوم اشرف صاحب کے اس مکان میں تاہنوز یہ ادارہ کسی مالی بوجھ کے بغیر چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ حال ہی میں جناب مرتضیٰ صاحب نے بھی بلا کرایہ اپنے مکان میں ادارہ چلانے کی اجازت دی ہے۔ ترجمہ قرآن کلاس کے لیے علی گڑھ پبلک اسکول دمدمہ نے اپنی جگہ عنایت کی ہے، ڈپلومہ کلاس کے لیے دربھنگہ انسٹیٹیوٹ نے جگہ دی ہے اور دینیات کلاس کے لیے اینجل ہائی اسکول نے اپنی جگہ عنایت کی ہے۔ چلہ دلاور پور میں 4 کٹھا زمین شہر کے لوگوں کے ہی تعاون سے حاصل کی گئی ہے اور اب مدرسے سے جڑی ہوئی خواتین و طالبات نے ہمت کی ہے کہ جیسے شہر میں لڑکوں کی تعلیم کے لیے کئی ادارے ہیں، لڑکیوں کی تعلیم کے لیے قائم اس ادارے کی بھی اپنی زمین ہو۔ اس کے لیے یہ لوگ پوری کوشش کریں گی۔ دعا کریں کہ اب جب استاد الاساتذہ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم دربھنگہ تشریف لائیں تو ادارہ اپنی جگہ میں قائم ہو چکا ہو۔ ادارے کے سرپرست قاضی شریعت حضرت مولانا محمد قاسم صاحب مظفر پوری رحمہ اللہ جب تک باحیات تھے لگتا تھا کہ واقعی سر پر کسی کا ہاتھ ہے۔ وہ ہمارے اس ادارے اور ہمارے استاذ سے بے انتہا محبت رکھتے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ انہوں نے اس مدرسے کو گود لے لیا تھا۔ متعدد بار یہاں تشریف لا چکے ہیں۔ وہ یہاں کی بے انتہا فکر رکھتے تھے اور اس ادارے کے تعلیمی معیار اور تربیتی نظام کو پسند فرماتے تھے۔ اب حضرت رحمہ اللہ کی وفات کے بعد استاد حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب
مدذلہ العالی کی زیادہ اور خصوصی توجہ کی سخت ضرورت ہے، اور امید ہے کہ مولانا قاسم صاحب کے بعد جس طرح بہار کے اکثر ادارے خود کو یتیم محسوس کر رہے ہیں، آپ کی توجہ کے بعد اس یتیمی کے دکھ میں کمی آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ آج معہد الطیبات میں استاد الاساتذہ دامت برکاتہم کی آمد پر ہم سب کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے کہ ہم جن کے تذکرے بار بار سنا کرتے تھے وہ آج ہمارے بیچ موجود ہیں، جن کی لکھی گئی تفسیر سے سب سے زیادہ استفادہ کیا گیا وہ ہمارے درمیان ہیں، جن کی کتاب الفتاوی، قاموس الفقہ، حلال و حرام، جدید فقہی مسائل، آسان اصول فقہ، آسان اصول حدیث اور شمع فروزہ وغیرہ سے روز استفادہ کا موقع ملتا ہے، وہ شخصیت خود جلوہ فگن ہے، اور جس مسلم پرسنل لا بورڈ کی آواز پر معہد الطیبات نے پورے شہر میں ماحول سازی کی، اس کے نئے جنرل سیکریٹری ہمارے درمیان جلوہ افروز ہیں۔ ہم آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ اسی طرح بلکہ اس سے بڑھ کر ادارے کو آپ کی توجہات حاصل رہیں گی۔ اللہ پاک ہم سب کی سعی کو قبول فرما کر اپنی رضامندی کے راستے پر چلنے کی توفیق بخشے، اور ہر طرح کے شرور و فتن سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔